السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان بلال خان، اور آج سب سے پہلے بات کی جائے گی ملک کے اندر جو سیاسی طور پر اس وقت ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے۔ پاکستان کے اندر جب بھی الیکشنز کا وقت قریب آتا ہے تو ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز، یا تو سیاسی طور پر گٹھ جوڑ ہوتا دکھائی دیتا ہے، یا پھر اگر ماضی قریب کو اٹھا کر دیکھیں تو موروثی سیاست پروان چڑھتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جنوری کے اندر جو الیکشن کمیشن نے ڈیٹ اناؤنس کی ہے الیکشن کی، یہ پہلے الیکشن ہوں گے جس کے اندر یہ کہنا بڑا مشکل ہے قبل از وقت کہ سیاسی طور پر گٹھ جوڑ والی حکومت بنے گی یا پھر موروثی سیاست پروان چڑھے گی۔ اگر ہم بات کریں مولانا فضل الرحمان صاحب کی، جو کہ پی ڈی ایم کو بنانے کے لیے ان کا کلیدی کردار تھا، آج ان کی ملاقات ہوتی ہے پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں سے، اور پھر دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں ان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ سافٹ کارنر رکھتی دکھائی دے رہی ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے لیے کہ الیکشن میں ان کو حصہ ضرور لینا چاہیے۔ اس تمام سینیریو کے اندر اگر ہم نون لیگ کی بات کرتے ہیں تو نون لیگ اس وقت بالکل اکیلی نظر آتی ہے، لیکن شکوے شکایتیں نون لیگ سے ضرور ہو رہے ہیں۔ بات نون لیگ کی جانب سے جو کی جا رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی سے شکوہ نہیں ہے، کسی سے شکایت نہیں ہے۔ اس تمام سینیریو کے اوپر بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں فراز لکھانی صاحب، سابق معاون خصوصی ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کے، آپ کا بہت شکریہ۔ دوسری جانب ہمارے پاس اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے نون لیگ کی جانب سے آصف باجوہ صاحب ہیں، اور پی ٹی آئی سے شاہ نواز جدون صاحب ہیں جو کہ سابق ممبر آف پروونشل اسمبلی سندھ بھی ہیں۔ بہت شکریہ آپ تمام معزز مہمانوں کا۔ میں آپ دونوں کی اجازت سے فراز صاحب سے پہلا سوال کرنا چاہوں گا۔ فراز صاحب، اس وقت جو سیاست پروان چڑھتی نظر آ رہی ہے، پیپلز پارٹی نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے پی ڈی ایم کے اندر، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوریاں ہوتی دکھائی دیتی ہیں نون لیگ سے، اور خاص طور پر اس وقت جب میاں صاحب واپس آتے ہیں، اس کے بعد جلسہ کرتے ہیں۔ جلسے کے اندر آپ لوگوں کی جانب سے یہ بھی شکوہ کیا گیا رہنماؤں کی جانب سے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کو، اور پھر دوسری جانب ایک سافٹ کارنر رکھا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ تو کیا واقعی پی ٹی آئی سے قربت ہونے جا رہی ہے اور نون لیگ سے دوری ہوگی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، میں اس طریقے سے سینیریو کو دیکھتا ہوں کہ جب پیپلز پارٹی کے جو لوگ باہر سے آتے ہیں تو بیل ہونے کے باوجود بھی ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اچھا۔ اور ایسے ایک نہیں رہنما، ایسے بہت سارے رہنما جن کے ساتھ ایسا ہوا، جبکہ ادھر جو ہے نا رستہ بنا دیا گیا، بیلیں بھی ہو گئی، جلسہ بھی ہو گیا، تو یہ اسپیس دی گئی نا۔ یہی اسپیس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو ہے نا یہ اسپیس مناسب نہیں ہے۔ میرے خیال سے لیول فیلڈ پلینگ کا مطلب ہی یہی ہے کہ سب کو موقع ملنا چاہیے، وہی اندازہ اپنانا چاہیے جو پی ایم ایل این کے ساتھ ہو، وہی پی 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 کے ساتھ ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کا آپ دیکھ بھی لیں اسٹرکچر، تو دوز آر اگین پریویس فیسز جو آپ دیکھ چکے ہیں۔ ہمارے یہاں تو آپ دیکھیں نا، چیئرمین صاحب از ٹوٹلی وتھ اے نیو انرجی، یوتھ کو پسند کرنے والے، یوتھ کے ساتھ کو لے کے چلنے والے بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور ان کی پالیسیز کو آپ سب کے سامنے عیاں ہیں کہ وہ ہر چیز میں آگے بڑھ کر عوام کی خدمت کرتے ہیں، چاہے وہ صوبے سندھ میں ہو، چاہے وہ بینگ اے فارن منسٹر ہو۔ انہوں نے جو کام کیے اور جو انہوں نے رول پلے کیے وہ آپ کے سامنے، جو دوریاں ہو گئی تھی پی ٹی آئی کے دور میں فارن کنٹریز کے ساتھ، وہ سارے تعلقات واپس سے انہوں نے جوڑے، چاہے وہ گلف نیشنز کے ساتھ ہو، چاہے وہ امریکہ کے ساتھ ہو، چاہے وہ دوسری پالیسیز میں ہو، تو سب جگہ پہ یہاں ہیں سب کے سامنے۔ باقی آپ صبح ہاں پلیز جزوی طور پر میں یہاں پہ سوال کرنا چاہوں گا آپ سے، پھر میں کچھ معزز مہمانوں کا کامنٹ بھی لوں گا آپ کے اس کامنٹ پر۔ لیول پلینگ فیلڈ کا لفظ بار بار استعمال کیا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی کو فیلڈ کیوں نہیں دی جا رہی ہے، یا پیپلز پارٹی یہ کیوں سمجھ رہی ہے کہ فیلڈ ان کے پاس موجود نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کے سامنے میں وہی بار بار بیان کر رہا ہوں کہ یہ یہاں ہے کہ یہ جو وہاں پہ جلسہ کیا گیا، جس طریقے سے مشینری لگی، جس طریقے سے وہاں پہ کام کیا گیا، جس طریقے سے وہ ان کا ویلکم ہوا، یہ سب چیزیں دکھا رہی ہے نا کہ ایک طریقے سے کہ ان کو رستہ دیا جا رہا ہے، تو وہ مناسب نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ سب کے لیے ایک ہی لیول۔ اچھا، اگر بی ایس صاحب کو رستہ ملے گا تو کیا پیپلز پارٹی کے لیے رستہ تنگ ہو جائے گا؟ نہیں، میں نے یہ ہرگز نہیں کہا، میں نے یہ کہا کہ سب کے لیے ایک برابر ہونا چاہیے۔ میں بڑا محتاط ہوں اپنے کمنٹس میں، اور میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں سب کے لیے جو نا
रास्ता हमवार होना मैं जरा सा चाहिए समझना ताकि चाह रहा हूं, पॉलिटिकल मैं पार्टी इसीलिए सब समझना चाह रहा हूं अपना रोल प्ले कर क्योंकि जो सके। मौजूद मेहमान भी बैठे हुए हैं, दूसरे भी आपके सियासी बेशक। दोस्त जो हैं बेशक। वो भी इसके ऊपर कमेंट करेंगे कि पीपल्स पार्टी जरा एक्सप्लेन करे कि ये फील्ड ना मिलने का मकसद क्या है। क्या अगर रिलीफ मिलता है, तो आपने कहा कि मैंने हरगिज ऐसा नहीं कहा कि हमारे लिए घेरा तंग हो जाएगा, तो फिर अगर उनको रिलीफ मिल रहा है तो पीपल्स पार्टी को इसके ऊपर इशू क्या है? मैंने वही कहा ना आपको कि रिलीफ का मतलब ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है सबके लिए बराबर होनी चाहिए। इसका मकसद सिर्फ ये कहने का है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाहर से आए तो यार उनकी तो बेलें हुई हुई थी, ठीक तो है। आपने गिरफ्तारी डाल दी, उनको जेलों में बंद कर दिया, उठा के किया ना आपके सामने, ये पास में हो चुका है। कि मैं वो बात तो नहीं कह रहा हूँ कि जो ना नहीं हुआ, सबके साथ हुआ, तो यहाँ पे सिलसिला अलग है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जो ना पीछे को देख के हमें लेसन नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ आज के दौर में, आज के वक्त में, क्योंकि सबको अगर बराबर का रास्ता मिलेगा तो सब अपने मुताबिक इस इलेक्शन को बेहतर से बेहतर बना सकेंगे, ट्रांसपेरेंट बना सकेंगे। अगर सबके लिए नॉन बायस्ड एरिया होगा तो मकसद यही कहने का है सबके लिए प्लेइंग फील्ड बराबर हो, चलें, ताकि ठीक है। सबको मौके मिल सके और सब जगह पे अच्छे तरीके से इलेक्शन अपहोल्ड हो ठीक है। सके। आसिफ बाजवा साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। पीटीआई और फजल रहमान साहब की मुलाकात हुई है और पीपल्स पार्टी के भी जो बयानात है उसमें एक सॉफ्ट कॉर्नर नजर आ रहा है। बरमला तो इजहार नहीं कर रहे पीटीआई के लिए, लेकिन मैं जरा माजिए करीब की तरफ ले जाना चाहता हूं आपको, और उसमें ये हुआ है, होता रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब पीडीएम के बानी अगर तस्वुर कर लिए जाएं तो ये गलत नहीं होगा। फजल रहमान साहब का इस वक्त किरदार क्या नजर आ रहा है नून लीग को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आज मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। सर, गुजारिश ये है कि जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट थी, इसके बनाने का मकसद था जी कि जो एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे उनकी हुकूमत को खत्म किया जाए और मुल्क पाकिस्तान से उनकी जान छुड़ाई जाए। ठीक है। तो बात का करना ऐसा हुआ कि पीटीआई के चेयरमैन के खिलाफ उनकी पार्टी के अंदर से ही खलफशार पैदा हुआ, और जब उन्होंने उनके जो वर्कर्स थे, जो पुराने लीडर्स थे, पुराने वर्कर्स थे, जिनको वो कहते थे कि मैं सिर्फ अपने ही जो नए मेरे पास लीडरशिप है उसको ही लूंगा, मैं किसी इलेक्टेबल्स को नहीं लूंगा, और इस तरह की वो बातें करते थे, तो उन्होंने जब इलेक्टेबल्स को लिया और उसके बाद बुजदार साहब को उन्होंने सीएम के ओहदे पे बिठा दिया, ठीक है, तो लोगों में उनकी पार्टी के जो लीडर थे, एमपीएस एमएनएस थे, उनमें इस तरह पाया जाता था। अच्छा। तो पीडीएम के मार्ग वजूद में आने के बाद जब आसिफ अली जरदारी साहब ने एक मूवमेंट दी, उन्होंने कहा कि हम वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाएंगे, तो पीडीएम की दीगर जमातें जो थीं वो इस बात पे एग्री नहीं कर रही थीं। वो कहते थे कि कैसे मुमकिन है कि हमारे पास सददी अक्सरियत नहीं है, उनके पास सददी अक्सरियत है, कैसे मुमकिन है कि हम वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस को कामयाब करेंगे। लेकिन उनके इल्म में था कि उनकी पीटीआई की जो अंदरूनी खलफशार है, उनके अपने एमपी एमएनएस जो। अच्छा बाजवा साहब, ये तमाम जो डिस्कशन है ये माजी के अंदर होता रहा है। मेरा सवाल ये है कि मैं चाहता हूं आप उसके ऊपर आकर डिटेल कमेंट करें कि मौलाना फजल रहमान साहब जो पीडीएम के अंदर उनका कलीदी किरदार था, वो अब पीटीआई के रहनुमाओं से मिलते नजर आ रहे हैं। अब उनका किरदार क्या नजर आ रहा है नून लीग को? देखिए सर, मुझे तो ये किरदार बड़ा वाज़ेह है और इसमें मुझे किसी किस्म का कोई इबहाम नहीं है 1% भी। ठीक है कि अगर उन्होंने मिले हैं, अगर वो पीटीआई की क़यादत से मिले हैं, या उनके जो कहते हैं कि ये हम मौलाना से उनकी वफात जो दौजा की थी उस साथ खुश दामन की थी, उसके मुतल्लिक हम फातह खाने के लिए गए थे, और जो उनके हल्के में उनकी पार्टी के एक दहशतगर्दी का हमला हुआ जहां काफी ज्यादा हलाकतें हुई, उसके लिए गए थे। मैं एक बात आपको, ये बड़ा मेरा जो वर्जन है वो बड़ा क्लियर कट है कि पाकिस्तान के अवाम की तरबियत सियासतदानों में से एक ऐसे सियासतदान ने जो इस वक्त जेल के अंदर बंद है और मुकाफात अमल का शिकार है,
اس نے ایسی تربیت کر دی ہوئی ہے اس قوم کی کہ ان کے جو ورکرز ہیں وہ کسی بھی صورت اس بات کو ایکسپٹ نہیں کریں گے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی بھی قسم کا الحاق کریں، چاہے وہ انتخابی الحاق ہو یا کسی بھی اور طریقے کا، وہ کسی بھی طریقے سے ایکسپٹ نہیں کریں گے. نمبر 1. نمبر 2، مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور ان کو ملنے کی اجازت دی. ادروائز مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو ورکرز ہیں، ان کے جو سپورٹرز اور ووٹرز ہیں، جس طریقے سے چیئرمین پی ٹی آئی نے ان کی تضحیق کی پورے 5 سال، اور جس طریقے سے جن ناموں سے ان کو، جن کے القابات سے نوازا گیا، پاکستان جمعیت علماء اسلام کا ورکر کسی بھی صورت اس الحاق کو پسند نہیں کرے گا. اچھا باجوہ صاحب، آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ ملاقات بے سود ثابت ہوگی؟ 100% بے سود ثابت ہوگی. چلے ٹھیک ہے، میں ایک ایزمپشن یہاں پر رکھ دیتا ہوں، جسٹ ازیوم کر لیتے ہیں کہ اگر کسی قسم کی قربت بڑھتی نظر آتی ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں میں اور فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے رہنماؤں میں، پھر کیا کرے گی نون لیگ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون یقینی طور پہ اس الیکشن میں ہم اکیلے اتریں گے. اچھا. اور اپنی تمام سیاسی جماعتوں سے جو ہمارے مخالفین ہیں ان کا مقابلہ اس میدان، اور یہ جو الیکشن کا میدان ہوگا، جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ جو مانگ رہے ہیں، ابھی تک تو کوئی فیلڈ ہی نہیں ہے. تو لیول پلینگ تو پھر آئے گی جب فیلڈ آئے گی اور جب میدان سجے گا، جب الیکشن کا بگل بجے گا، تو پھر دیکھیں گے کہ کس کو الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے. باجوہ صاحب، کچھ لوگوں کی جانب سے قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں، میرے اس پروگرام کے اندر بیٹھ کر تجزیہ کار کہہ کر گئے ہیں. آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی، وہ تو یہ برملا اظہار کر رہے ہیں کہ فیلڈنگ سج چکی ہے، اور کس کے لیے سجی ہے؟ آپ کی سیاسی جماعت کا نام لیا ہے. دیکھیے، میں عرض کر دوں، یہ اگر کبھی آپ 2018 کی طرف چلے جائیں، 2018 سے پہلے جب الیکشن کیمپین شروع ہوئی تھی، اس وقت مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کہاں پہ تھے؟ تو یہی تو شکوہ ہے پیپلز پارٹی کا. خورشید شاہ صاحب بھی یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ آپ آئیں ضرور، لیکن کسی کے کندھے پہ چڑھ کے نہ آئے نا. وہ یہی تو اظہار کریں. فراز صاحب ایسے ہی اظہار کیا گیا نا. سلیکشن یہ جو 2018 میں آپ نے دیکھا نا سلیکشن ہو گیا، یہ سلیکشن نہیں ہونا چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ میں سب لڑیں اور اچھے طریقے سے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں with the proper norms، جو نارمز ہیں، تاکہ سب کو موقع ملے الیکشن میں اپنا پارٹ پلے کرنے کا. ہم یہی کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا مقصد کوئی اور نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ سلیکشن نہ ہو. تاثر جاتا نظر آ رہا ہے کہ کوئی ڈیل کر کے سلیکشن الیکشن ڈیل نہیں ہونی چاہیے. یہ 2018 میں جو کام وہ آگے نہیں ہو. پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تاثر کیوں نظر آ رہا ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ باجوہ صاحب، میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ یہ تاثر کیوں نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی کہ ڈیل ہوئی ہے. دیکھیے، میں عرض کرتا ہوں اس تاثر کی جو وجہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آج خود اس کو مینوپولیٹ کیا ہے اور خود بنایا ہے، جس کو کہتے ہیں اردو میں یا پنجابی میں، اس کو انہوں نے خود گھڑا ہے. اگر ہم نے ڈیل کرنا ہوتی تو میاں نواز شریف صاحب اس وقت پاکستان میں آتے جب ان کے چھوٹے بھائی کی گورنمنٹ تھی، اور جب اس وقت آتے جب ان کی اتحادی جماعتوں کی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی حکومت تھی، اس وقت آتے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈیل کر کے آئے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو میاں نواز شریف صاحب کے آنے سے پہلے جو فیصلے ہوئے ہیں اسی عدلیہ میں سے، پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان سے، کیا وہ ان کے حق کے اندر ہوئے ہیں؟ اور اس سے پہلے جو عمر عطا بندیال صاحب کے جو فیصلے تھے، کیا ان کے حق میں تھے؟ مجھے آپ کوئی ایسا ایک قدم بتا دیں، کوئی ایسی ایک چیز بتا دیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے میاں نواز شریف صاحب کو اس جگہ پہ ان کو ناجائز اور غیر قانونی اور غیر آئینی ان کو فیور دی ہو. قطعی طور پہ کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکے گا. رہی بات جو جلسہ کامیاب ہوا ہے، تو آپ کبھی لاہور میں تشریف لاتے، آپ لاہور کی سڑکیں دیکھتے،
آپ لاہور کے چاروں طرف جو رنگ روڈ ہے اس کو دیکھتے, جو سیالکوٹ ڈسکا سیالکوٹ لاہور موٹر وے ہے اس کو دیکھتے, جو جی ٹی روڈ ہے اس کو دیکھتے, تو آپ کو سمجھ آتا کہ لوگوں میں کتنا جوش و خروش تھا. ٹھیک ہے باجوہ صاحب, میں جلسے کی کامیابی پر بھی کامنٹ لے لوں گا, اس پہ بھی بڑے جو ہے مختلف رائے ہیں. ایک الگ اگر پارٹ بن جائے چلے میں اس پہ بھی بات کروں گا. جدون صاحب کو بھی جوائن کرتا ہے, جدون صاحب بھی کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. شاہ نواز جدون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی سے. شاہ نواز صاحب, پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کیا ہونے جا رہا ہے؟ پی ٹی آئی کیا کسی قسم کے گٹھ جوڑ کی طرف بڑھتی دکھائی دے رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بہت بہت شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے سابق اسپیکر اسد کیسر صاحب کی قیادت میں, وہ خالی تعزیت کے لیے گئے تھے. دیکھو ہمارے پختونخوا کا اپنا ایک روایت ہے, کیونکہ ہم سخت مخالف بھی ہو تو اگر ان کے گھر کوئی فوتگی ہوتی ہے تو تعزیت کے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ اس کر دیا اسد کیسر صاحب نے, علی محمد خان صاحب نے, کہ جسٹ ہم خالی تعزیت کے لیے گئے تھے. باقی خیبر پختونخوا میں تو ہمارا مقابلہ مولانا فضل الرحمان سے ہوگا, کیونکہ وہاں نہ مسلم لیگ نون ہے, نہ ANP ہے, نہ پیپلز پارٹی ہے. ہمارا مقابلہ تو وہاں پر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے پارٹی سے ہوگا, کیونکہ وہاں تو ظاہر 90% پی ٹی آئی کی پاپولرٹی ہے اور باقی 10% مولانا فضل الرحمان اور یہ دوسرے پارٹیوں کے اس میں اکثریت مولانا فضل الرحمان کی ہیں. تو یہ بات تو ہے کہ وہاں ہمارا مقابلہ مولانا فضل الرحمان سے ہوگا. نہ مولانا فضل الرحمان سے ہمارا کوئی اتحاد بن رہا ہے, اور نہ کوئی خالی اس علاقے کی اس نسبت سے کہ ظاہر ہمارے پختون. جدون صاحب, یہ تو آپ نے پی ٹی آئی کا نیریٹو بڑا کلیئرلی کہہ دیا. ہم جب کہیں فوتگی ہوتی ہے, ٹھیک ہے جدون صاحب, آپ نے بڑا کلیئرلی نیریٹو سامنے رکھ دیا, لیکن میں ایک سوال کر لیتا ہوں یہاں پر آپ سے کہ پیپلز پارٹی اپنے بیانات کے اندر بڑا سافٹ کارنر رکھ رہی ہے پی ٹی آئی کے لیے. کہ میں نے آپ کو کلیئر بول دیا کہ وہاں مقابلہ پی ٹی آئی کا جماعت علماء اسلام سے ہے. اچھا, اور نہ ہمارا کوئی اتحاد ہو رہا ہے, اپنے نشان پہ الیکشن لڑیں گے. اچھا, لیکن ابھی یہ میرا بھائی بول رہا تھا, پیپلز پارٹی سے میرا بھائی بول رہا تھا کہ بات یہ ہے کہ آپ ہم فیلڈ میں تو جانے دیں نا, لیول ہم خود کر لیں گے. اچھا, لاہور میں دیکھیں, لاہور میں جلسہ ہوا, تمام سرکاری وسائل استعمال کیے گئے, تمام سرکاری وسائل استعمال کیے گئے. ڈی سی آن بورڈ تھے, ایس ایس پی, ڈی آئی جی, ایس ایچ او تک بڑی بات ہے جدون صاحب, یہ بڑی بات ہے, یہ بڑی بات ہے. ایک سوال یہاں پر, ایک سوال جدون صاحب, بھائی حلقے میں کنونشن کی اجازت کی, دوسرے دن کنونشن تھا, ہمارے لوگ ٹھیک ہے, یہ بڑی بات ہے, ہمارے لوگ اٹھائے گئے وہاں پر. پیپلز پارٹی کا اور پی ٹی آئی کا نیریٹو بڑے عرصے بعد ہم اگر جلسے کے اوپر سیم نظر آ رہا ہے. بات یہ نہیں کہ اگر ہم بلال فلسطین کے لیے مظاہرہ کرتے ہیں تو ہماری اوپر پابندی ہے. فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہاری ہیں اور پی ٹی آئی کے ورکروں کو اریسٹ کیا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ آج یہ کہہ رہے کہ نواز شریف, اگر نواز شریف 2018 میں جیل میں تھا لیکن ان کی پوری پارٹی کو تو آزادی تھی نا, جلسے کرنے کی, ریلیاں کرنے کی فل آزادی تھی. آج تو ہمارے یو سی لیول کا اگر پریزیڈنٹ ہے تو اس کو بھی جیل میں ڈالا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے یو سی میں وہ کوئی پروگرام کر رہے ہیں تو اس کو بھی جیل میں ڈالا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا توقف رکھیے گا جدون صاحب. میں ذرا ایک سوال یہاں پر کرنا چاہوں گا فراز لگانی صاحب. اگر پی ایم ایل این پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جانب سے کھل کر تنقید ہو رہی ہے, کھلا جو ہے وہ بیانات سامنے آ رہے ہیں, اگر پی ایم ایل این غلط ہے تو پھر پی ڈی ایم کے اندر اتنا بڑھ چڑھ کے ساتھ کیوں دیا تھا؟ کیا یہ نہیں پتا تھا کانسیکوینسز یہاں تک آ جائیں گے جب الیکشن کا وقت قریب آئے گا؟ نہیں, دیکھیں آپ بات کو سمجھیں, وقت کے تقاضا پالیٹکس میں ہر چیز کراتا ہے, اور پاکستان کے لیے جب سیاست کرنی ہو تو ووٹ کی سیاست نہیں کی جاتی. پی ڈی ایم میں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ڈیفیکلٹ سے ڈیفیکلٹ, مشکل سے مشکل ڈیسیشن کیے گئے, جس میں پیٹرول کو مہنگا کیا گیا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو سیدھا کیا گیا, امپورٹ کو تھوڑے عرصے کے لیے روکا گیا. یہ سب چیزیں کیا تھیں؟ یہ کہ ووٹ فیورنگ ڈیسیشنز تھے؟ نہیں, یہ تو ڈیسیشنز پاکستان کے لیے کیے گئے. تو پاکستان کو آگے رکھتے ہوئے پیپلز پارٹی نے پاکستان کی سیاست کی, پاکستان کے لیے کام کیا. ہم نے ووٹ کی سیاست نہیں کی اس وقت. ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں یہ کرنا ہے اس وقت ڈیفالٹ سے نکلے پاکستان, ہر لیول پہ پاکستان پہ بہتری ہو, ہر لیول پہ لڑائی جھگڑے ختم ہو, ہم سب کنسنسس مل کے پاکستان کو آگے لے کے جائیں. پاکستان کو جو تنہا کر کے رکھا ہوا تھا فورن پالیسی پہ, اس کو جوڑا.
یہ سب کام کیا, یہ سب چیزیں IMF جو ڈیل ماننے کو تیار نہیں تھا, جو آپ کے سامنے تھا پی ٹی آئی نے کیا حال کر کے رکھا ہوتا, سارے ڈیمولش کیے ہوئے تھے اس کے قانون, بلکہ پیٹرول پہ سبسڈی دے کے بیٹھے گئے تھے, عمران خان جاتے جاتے سبسڈی دے کے چلا گیا, تو وہ آپ کے سامنے نہیں تھا. وہ سارے قوانین جو IMF کے توڑے پی ٹی آئی نے, وہ ہم سب کے سامنے تھے, وہ سب کو صحیح کیا گیا, IMF سے ڈیل واپس تھرو کی گئی. لیکن میرے سامنے بھی سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ سامنے ہے کہ اگر اتنی ہی تکلیف ہے اس وقت تو پھر ہمارا ساتھ کیوں دیا تھا. ریزن تو یہی ہے, ہم نے ووٹ کی سیاست کی نہیں, ہم نے تو لیڈ کیا پاکستان کی سیاست کے لیے, ہم نے تو کام کیا پاکستان کے لیے, ہم نے تو جہاں جہاں ضرورت پڑی وہاں پہ ہر لیول پہ ملک کو آگے رکھا, اور یہی کرتے آئے. اور ہم کہہ کیا رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جلسے کرنے ہیں تو کم از کم وہاں کی صوبائی حکومت کو تو ساتھ میں نام ملاؤ نا, وہاں پہ جو کیٹیگری سیٹ اپ بنا ہوا ہے اس کی تو ہیلپ نہ لو. اچھا, اس میں کیا غلط کہہ رہے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ کا مقصد ہی یہی ہے کہ بھائی سب کو ایک لیول دے دو تاکہ وہ الیکشن لڑے. ٹھیک ہے, میں ذرا جدون صاحب کی طرف بھی بڑھوں گا کیونکہ مجھے بریک پر بھی جانا ہے. جدون صاحب, ایک سوال یہاں پر ہر زبان زد عام ہے, خاص طور پر جو آپ کے سپورٹرز ہیں ان کی زبانوں پر نہیں ہے, جو دیگر سیاسی جماعتوں کے سپورٹرز ہیں اور جو ووٹرز ہیں ان پر یہ ہر زبان زد عام ہے کہ کیا جو حالات نواز شریف کے لیے تھے پچھلے الیکشن میں وہی خان صاحب کے لیے ہوں گے اس الیکشن میں. دیکھیں بات ہے نا کہ نواز شریف کی تو کوئی وہ نہیں تھی نا, میں نے آپ کو پہلے کہا کہ بھائی اگر نواز شریف کرتا تو پوری پارٹی کو تو مکمل آزادی تھی نا کمپین چلانے کی. مریم یہ شہباز شریف کمپین چلا رہا تھا, ان کی پوری لیڈرشپ کمپین چلا رہی تھی, پورے پاکستان میں جلسے کر رہے تھے. لیکن آج تو پی ٹی آئی پہ انہوں نے وہ پابندیاں لگائی بھی کہ اگر ایک یو سی لیول کا بندہ ہے, یو سی پریزیڈنٹ ہے, اور وہ اپنی یو سی میں ورکرز کنونشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی اریسٹ کیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ چلو آپ نواز شریف کو آپ جس طرح بھی لے کے آئے, آپ نے جس طرح ان کو ایک سزا یافتہ بندے کو آپ نے ضمانت دے دی جس نے 50 روپے کے اسٹمپ پیپر پہ باہر گیا تھا علاج کے لیے, اور اس ایئرپورٹ پہ آ کے اس کے بایو میٹرک آپ کرا رہے ہو, پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ چلو صحیح آپ ان کو بھی وہ دے دیں اور عمران خان صاحب کو بھی. اچھا, یہ جو نیریٹو پی ٹی آئی کا ہے یہی نیریٹو اس وقت خان صاحب کے لیے تھا کہ خان صاحب کو بھی ایک طریقے سے لایا گیا ہے, اور تمام سیاسی جماعتیں یہی کہہ رہی تھی جو آج آپ کہہ رہے ہیں. اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کا کون سا ایسا رہنما نہیں ہے جس کو سلاخوں کے پیچھے نہیں رکھا گیا. یو جسٹ نیم اٹ. میں بتاتا ہوں خان صاحب کی 22 سال کی سٹرگل کی, 22 سال میں خان صاحب نے 22 سال لگائے. خان صاحب یہ تو نہیں کہ کسی کی گود میں بیٹھ کے آیا تھا یا جنرل جیلانی نے. سر پھر میں یہاں پر ایک سوال کر لیتا ہوں. جدون صاحب اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر خان صاحب کے کچھ جملے اٹھا لیتے ہیں نا. خان صاحب نے ہمیشہ تعریف کی کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت, جب ان کی حکومت تھی, کہ ایک پلیٹ فارم پر ہے. پھر سابق آرمی چیف کے بارے میں یہ کہتے نظر آئے کہ ان سے اچھا اور جو ہے وہ خوشنما شخصیت کوئی نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی کہتے نظر آئے کہ ہمیشہ آرمی اور حکومت جو ہے وہ ایک پیج پر چلتی رہے گی. پھر یہ بھی کہتے نظر آئے کہ باجوہ صاحب کے بارے میں کہ ان کو فکر ہے ملک کی, یہ جو فیصلے کرتے ہیں ملک کے مفاد میں کرتے ہیں. پھر ایسا کیا ہو گیا تھا؟ یہ بہت بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر ایک دم سے تمام جو ہے وہ سینیریو پلٹ گیا, اور پھر وہی شخص جو ہر دل عزیز ہوا کرتا تھا, آنکھوں کے لیے ٹھنڈا ہوتا تھا, اب وہ آنکھوں میں کانٹا بن کے چبھنے لگا. بلال ایک منٹ مجھے دے دے, سب سے بڑی دھاندلی تو تحریک انصاف کے ساتھ 2018 میں ہوئی. اچھا, پھر بھی حکومت آ گئی دھاندلی کے بعد. یہ پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ دھاندلی کے بعد حکومت آئی ہے. 30-40 ہمارے بات یہ نا کہ ہمارے 30-40 ایسے امیدوار تھے جو یا تو 1000 ووٹوں سے یا 500 ووٹوں سے یا 250 ووٹوں سے ان کو ہروایا گیا. اچھا, یہ جان بوجھ کے تحریک انصاف کو وہ اکثریت نہیں دینی تھی انہوں نے. اس لیے تو سب سے زیادہ پیٹیشن ہم نے فائل کیے تھے, 40 تک پیٹیشن ہم نے فائل کیے تھے نیشنل اسمبلی کے. اچھا, آپ چیک کریں 2018 میں کہ مسلم لیگ نون نے کتنے فائل کیے تھے. اگر اتنے ہی دیانتدار تھے, اتنے ہی دل عزیز تھے خان صاحب, تو پھر وہ تمام رہنما 9 مئی کے بعد کیوں چھوڑتے دکھائی دیے سیاسی پارٹی آپ کی؟ دیکھیں بات یہ نہیں کہ ہمارے لوگ کوئی نہیں چھوڑ رہے, بات یہ کہ جس طرح ان پہ تشدد ہو رہا ہے, جس طرح ان کو تنگ کیا جا رہا ہے, تو بات یہ ہے کہ ظاہر ہے
اگر آپ بات آپ کے گھر تک پہنچتی ہے تو وہ تو گھر سے تو تب بھی تنگ کیا تھا میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، میں ہمیشہ ایک جملہ یہاں پر کہتا ہوں، وہ میں آج پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، یاد ماضی عذاب یارب. آپ کو یاد ہوگا آپ کی گورنمنٹ آنے سے پہلے جو الیکشن ہوئے تھے، اس سے پہلے جوک در جوک لوگ جو ہے وہ آپ کی سیاسی جماعت کے اندر آ رہے تھے. کیسے آ رہے تھے؟ وہ بھی اسی طرح آ رہے تھے. اور کیا کیونکہ بات یہ نا کہ پی ٹی آئی کی دیکھیں، آپ پی ٹی آئی کی پاپولرٹی کو دیکھ کے اچھا، آج بھی پنجاب کے اندر آج بھی دیکھ لیں کہ اکثریت پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اس کے باوجود کہ ان پر جو مظالم ہو رہے ہیں، ان کے کاروبار کو بند کیا جا رہا ہے، ان کے فیملی کے لوگ کو اٹھارا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ووٹ بینک کا ذرا عمران خان صاحب ہیں، اور عمران خان صاحب تھوڑا سا توقف رکھیے گا، تھوڑا سا توقف رکھیے گا. آپ کا بہت شکریہ شاہ نواز جدون صاحب کا موقف آ گیا، پی ٹی آئی کا موقف آ گیا. میں ایک بریک کی طرف جا رہا ہوں، اگر اجازت ہو بریک سے واپس آتے ہیں تو فراز لاکھانی صاحب نے اس کے اوپر کامنٹ کرنا ہے، وہاں سے آغاز کریں گے. ایک وقفہ.